بہنیں بڑی پریشان ہو رہی ہوتی ہیں کہ ہر کوئی اپنی طرف بلاتا ہے، مختلف قسم کے حوالہ جات بھی پیش کرتا ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کون ٹھیک ہے کون غلط ہے، کس کی سنیں کس کی نہ سنیں، کس پر چلیں؟ تو ایک سادہ سا اصول بنا لیں کہ کوئی بھی اگر قرآنی آیات کی تفسیر اپنے نظریات سے کرتا ہے اور تفسیر قرآن میں احادیث کے خلاف موقف پیش کرتا ہے تو اس کے نظریے کو کک مار دیں، پھر وہ خواہ مودودی ہو، اصلاحی ہو، فراہی ہو، غامدی ہو، یا بڑے سے بڑے فرقوں کے مشہور نام قادری، سہروردی، چشتی، نقشبندی، اتاری، یہ تمام شخصی حوالے ہیں جو احادیث کے خلاف نئے نظریات پیش کرتے ہیں اور فرقہ واریت اور گمراہی کے دروازے کھولتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور چور راستہ جو اختیار کیا جاتا ہے جس سے آپ نے بچنا ہے، وہ صحیح احادیث کے مقابلے میں ضعیف روایات کو بنیاد بنانا ہے۔ عوام میں یہ مشہور کیا جاتا ہے کہ ضعیف روایات بھی تو فضائل اعمال میں قبول ہیں۔ یاد رکھیں جن علماء نے ضعیف روایات کو فضائل اعمال میں قبول کیا ہے ان کی مراد اس سے یہ ہے کہ اگر کوئی عمل اٹسیلف ثابت ہے قرآن کی آیت سے یا صحیح حدیث سے، پھر اس کی فضیلت میں اگر کوئی ضعیف روایت آتی ہے تو اسے قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فرقہ بندی اور گمراہی پتہ ہے کیسے ہوتی ہے؟ جب کسی مسئلے کا حل قرآن اور صحیح حدیث کے بجائے ضعیف روایت سے نکالا جائے، پھر عوام کو یہ کہہ کر بیوقوف بنایا جاتا ہے کہ ضعیف روایات بھی تو قابل قبول ہیں، یہ نہ دیکھا کہ صحیح احادیث کے مقابلے میں بلا ضعیف کو کیسے لے سکتے ہیں۔ تو دو قسم کے لوگ گمراہی کی وجہ ہیں، ایک صحیح احادیث کا انکار کرنے والے اور شخصی نظریے کو پروان چڑھانے والے، دوسرے صحیح احادیث کے مقابلے میں ضعیف روایات کو پروموٹ کرنے والے۔ ان دونوں سے بچ جائیں تو آپ صراط مستقیم پر ہیں۔